واٹ ایف کہ وہ نیشنل ٹریئر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ آ گیا وہ کرے گا کیا؟ خدا دا واسطہ جی ان کے ہاتھ آ گیا سر یہ ہونا ہے، ہمارے کہنے سے ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کو دفن کروایا تھا نا اپنے تخت کے نیچے، تو حضرت سلیمان کا تخت کہہ کے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا وہ تخت جو ہوا میں اڑتا تھا، اور وہ تخت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں اس کے اوپر بیٹھتے تھے، اس میں ان کی فیملی، ان کے سارے وزراء، ان کے سارے درباری اور ان کی فوج جو ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ یعنی اسرائیلیات میں آتا ہے کہ وہ تقریباً جو ہے نا وہ 12 میل چوڑا اور کوئی 10-11 میل لمبا تھا، یعنی اس کے اوپر ان کی فوج پوری کھڑی ساتھ ہوتی تھی جس کو ہوا اڑا کے لے کے جاتی تھی۔ یہ وہی لشکر ہے کہ جب یہ ٹریول کرتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ پہاڑ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ وہ اسرائیلیات کی کہانیوں میں وہ جو تخت تھا اس کے نیچے آپ نے وہ سارا کچھ رکھوا کے تو اوپر وہ تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا۔ سر وہ پاگل ہیں کہ وہ اتنی کھدائیاں کری جا رہے ہیں نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، ہر جگہ انہوں نے وہاں سے کھود ڈالی ہے کہ کہیں سے وہ کچھ چیزیں مل جائیں۔ جس کو وہ نیشنل ٹریئر کہتے ہیں، نیشنل ٹریئر۔ ٹھیک ہے، یہ نیشنل ٹریئر جو ہے وہ آرک آف کورننٹ نہیں ہے۔ آرک آف کورننٹ میں انبیاء کی چیزیں ہیں، آرک آف کورننٹ میں وہ وعدہ ہے۔ کورننٹ کو سمجھیے، جب آپ کو کورننٹ سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ از آرک آف کورننٹ۔ کورننٹ ڈیڈ اور مطلب کوئی بھی جو ہے نا کچھ اسی طرح کا کانٹریکٹ، اس میں فرق یہ ہے کہ ڈیڈ ہو، کانٹریکٹ ہو، معاہدہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایکول لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کورننٹ ہوتی ہے ہمیشہ سپیریئر اینڈ دی لیس انرجی کے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑی طاقت ہے، وہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ اپنے سے جو لوئر طاقت یعنی جو ہے نا خالق فیصلہ کرتا ہے، مخلوق کو کہتا ہے یہ ماننا ہے، فالو کرنا ہے، یہ ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ مان لو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں مانو گے تو یہ دے دوں گا۔ دس از کالڈ کورننٹ۔ ہمارا قرآن پاک بھی کورننٹ ہے، ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ بھی کورننٹ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اس نے کہا مان لو گے تو جنت دوں گا، نہیں مانو گے تو دوزخ دے دوں گا۔ یس، کورننٹ۔